بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول شاہ من از قلم واہبہ فاطمہ کی قسط نمبر 7 لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ ہماری آج کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ رات بہت بوجھل تھی۔ وہ بچوں کو کہانی سنا رہا تھا، جیسے سوتے سوتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکے تھے۔ جسے سنتے سنتے دانیال نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ خشوع زوری سے نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ بھی اب اسے دیکھ نماز میں سکون ڈھونڈنے لگا تھا اور کامیاب ہوا تھا۔ وہ جائے نماز تہہ لگا کر الماری میں رکھتی مڑی تھی۔ دانیال کو اپنی جانب محویت سے تکتے پا کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ صحتیاب ہو رہی تھی اور دانیال کو یہ بات سکون پہنچاتی تھی۔ اب تو کچھ پلوں کے لیے بھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتی تو دانیال کی سانسیں اٹکنے لگتی تھی۔ دانیال نرمی سے اٹھ کر اپنے بیڈ پر آیا تھا۔ وہ حجاب سٹائل میں لی گئی چادر اتارتی اب دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا تھا۔ سمن، یہاں آؤ۔ ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے اس نے بوجھل اور گمبھیر آواز میں پکارا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ ٹانگوں میں واضح لغزش تھی۔ اس کے گرم پرحدت چوڑے آہنی ہاتھ میں اپنا سرد گداز ہاتھ تھمایا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ دانیال اس کی صدا پر گہرا مسکرایا۔ خود نیم دراز ہوتے ہلکا سا کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر گری بوکھلائی تھی۔ دانیال، میں آپ کے قابل نہیں۔ شش۔ دانیال نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ خبردار سمن، ادھر میری نگاہوں میں دیکھو۔ جانے دانیال کہ تم کس قابل ہو۔ اچھے سے نظر آ جائے گا تمہیں۔ چند سے چہرہ اوپر اٹھا کر اسے اپنے جذبوں سے بھرپور نگاہوں میں دیکھتے پر مجبور کیا۔ وہ بس ایک پل ہی دیکھ پائی۔ ان لبکتی نگاہوں میں دانیال اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر اس پہ حاوی ہوا تھا، جھک کر عقیدت سے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی تھی۔ پھر اس کے ایک ایک نقش کو نرمی سے اپنے ہونٹوں سے محسوس کیا۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تھا۔ گردن پر اس آئرن کے نشان نے آج اس کے دل میں سوئی چبھوئی تھی۔ پھر اسی نشان پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے دانیال نے، جیسے وہ اس کے ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ سمن نے اس کی شرٹ بری طرح مٹھیوں میں دبوچ رکھی تھی اور آنکھیں بہت زور سے بند کر رکھی تھی۔ اس نے ان لرزتی پلکوں پر باری باری پرحدت لمس چھوڑا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں دانیال۔ وہ الگ سے ہی بے حال ہو رہی تھی اس کی محبت بھری شدتوں سے۔ وہ جھکا تھا اور اس کی خوشبو بھری سانسوں کو اپنے سینے میں اتارا تھا۔ سمن کا دل کی دھڑکنیں اس سے شدت سے بے ترتیب ہوئی تھی کہ دانیال کو اس کا دل اسے اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ بہت محبت چاہت سے اس نے اس کے نازک زخم وجود کو خود میں سمیٹتے ہوئے ہر زخم کی اسے اپنی چاہت کی بارش میں بھگویا تھا۔ وہ اپنے روم میں آیا تو ثوابیہ موبائل ہاتھوں میں تھامے کچھ پرسوز تھی، کسی غیر مرئی نکتے کو گھون رہی تھی۔ شاہ من نے بری طرح اپنے لب دانتوں تلے کاٹے تھے اسے اس سچویشن میں بیٹھے دیکھ۔ کچھ وہ اس کی آہٹ پاتے ہی بری طرح چونکی تھی جو شاہ من نے نوٹ کیا تھا۔ خدا کے لیے رانا صاحب، مجھے اور میری محبت کو اعتبار بخش کر اسے معتبر کر دے۔ بتا دے مجھے، پلیز شیئر اٹ۔ جو بھی الجھن ہے، جو بھی مسئلہ ہے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اعتبار کرنے کے معاملے میں اپنی ذات کو بھی آپ سے بات میں رکھوں گا۔ اس قدر بھروسہ ہے مجھے آپ اور آپ کے کردار پر، پلیز۔ وہ دل میں سے مخاطب ماہی بھی آپ کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا اور یہی بات صوبی کو کھل رہی تھی۔ نہیں تو روز تو کانوں کو اس کے آتے ساتھ ہی سننے کو ملتا تھا، رانا صاحب اب کیسے مزاج ہے؟ جیسے وہ دوپہر سے بری طرح مس کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ تک گیا اور اب الماری کھول اس میں سے اپنا نائٹ ڈریس نکال رہا تھا۔ اکتا کر صوبی نے ہی بات سٹارٹ کی۔ میں کھانے پر آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ اتنی لیٹ ہو گئے؟ فرینڈس کے ساتھ تھا تو انہوں نے باہر کھلا دیا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ مگر میں ویٹ کرتی رہی، آپ کو فون کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ شاہ من اپنا ڈریس لیے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں یلو ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا تھا۔ صوبی کا اب دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا جو آج یہ سب کچھ نشوان کی بکواس؟ اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ بیڈ سے اتر کر اس کے روبرو آئی۔ شاہ من نے بغور اسے دیکھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دوپہر سے خاموش سے لگ رہے ہیں آپ اور شاہ من نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی تھی جب بہت اچانک اس کی کمر کے گرد دونوں بازو حمائل کرتا اس کے چہرے پر چکا تھا۔
آج سارے دن کی وہ اپنی وحشتیں بے قراریاں شمار کرنے لگا تھا، اسے احساس دلانا چاہتا تھا اپنی محبت کا، دیوانگی اور پاگل پن کا، اپنے بیچ اس نازک رشتے کا جو اعتبار اور بھروسے سے ہی مضبوط ہو سکتا ہے۔ صوبی اس اچانک افتاد پر جی جان سے لرزی تھی، سینے میں سانس الجھی تھی، لمس کی شدت سے وہ پگھل چلی تھی، کندھوں سے اس ظالم کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتی جو شاید آج اگلا پچھلے تمام حساب بے بھاگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ شرٹ پر جھٹکا سا لگنے سے اس نے صوبی کو رہائی بخشی، وہ لمبے لمبے سانس بھرتی اپنے سانس ہموار کرنے کے چکروں میں تھی، مگر شاہ من نے اسے چھوڑا ہرگز نہیں تھا۔ اب اس کے ہونٹوں نے اس کی بیوٹی بون کو چھوا تھا۔ صوبی جی جان سے لرزتی مچلی تھی، شاہ من کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوئی تھی۔ من یو ہرٹنگ می، وہ روحان سی ہوئی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا سا تھا۔ شاہ من کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ آئی ایم سوری صوبی، مگر اپنی باہوں سے نکلنے کی اجازت من نے اسے اب بھی نہیں دی تھی۔ شاہ من نے جھک کر اسے بازوؤں میں بھرا لا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ بری طرح بوکھلائی۔ من وٹ از، شاہ من نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ ایکسپٹ اٹ ناؤ، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب نیم دراز ہوا تھا اور جھک کر اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ من پلیز، وہ پاگل ہو چکی تھی اس کی لمحہ بلمحہ بڑھتی گستاخیوں اور بے باکیوں سے، مگر شاہ من آج اس کی شاید سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور یہی پر وہ غلط تھا۔ اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی، مگر وہ جا بجا اس پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے تواتر سے بہتے آنسو محسوس ہوئے اور وہ تڑپ کر اس سے دور ہوا، اٹھ کر بیٹھا اور اپنی انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں سہلائی۔ وہ ہنوز پڑی رو رہی تھی۔ من نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، اس سے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری رانا صاحب، آئی ایم ویری سوری۔ وہ شرمندہ تھا۔ آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ سو سو کرتی پوچھ بیٹھی تھی۔ آج میں بہت ڈسٹرب ہوں میری جان۔ کیوں؟ آنسو بہاتی وہ ہر سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، ادھر آئیں، سکون سے سو جائیں میری جان، ساری پریشانیاں صرف مجھ تک رہنے دیں۔ آخری جملہ دل میں بولا گیا تھا، وہ اسی لیے مخصوص انداز میں نیم دراز ہوا تھا، اور اسی انداز میں اس کی پیٹھ سہلائی کہ وہ جلد ہی پرسکون ہوتی نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ مگر آج نیند من کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جانے کیوں چھٹی حس کچھ برا ہونے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ ایک دھڑکا، ایک خدشہ سا تھا دل کو کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ وہ اپنے آفس میں کسی کام میں بزی تھا جب آنے والی فون کال نے اس کے ہر دھڑکے، ہر خدشے کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ رابی کا فون تھا۔ مدہوش سی اس نے جو خبر سنائی تھی، اس نے شاہ من کے وجود کو جیسے ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں تحلیل کیا تھا۔ بھائی بھابھی اپنے گھر کا کہہ کر گھر سے ڈرائیور کے ساتھ نکلی تھی، مگر مجھے پریشانی لگی تو فون کر کے پوچھنا چاہا کہ کیا بات ہے۔ فون آف جانے لگا تو آنٹی سائمہ کو فون کیا، مگر وہ تو وہاں پہنچی ہی نہیں۔ بھائی بھابھی کا کچھ پتہ نہیں، وہ کدھر ہیں؟ آپ فوراً جائیں گھر۔ اس کے جسم و جان سے نے لہو جھلکایا تھا۔ آخر بے اعتبار کر دیا آپ نے مجھے صوبی، میری محبت کا مذاق بنا دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس ظالم لڑکے سے دل میں ہی مخاطب ہوا، اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا بسم کرنے والے انداز میں باہر نکلا اور دانیال کو کال ملائی تھی۔ وہ گھر پہنچا، ہر جگہ چیک کی، ہر کیمرہ، عاظم مینشن سے لے کر رانا جہانگیر کے گھر تک، ہر کونا ہر گلی کوچہ چھان مارا، مگر صوبی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ صوبی نے بھاری ہوتی آنکھیں زبردستی کھولی تھی، بکھرے کھلے بال، سلور زدہ لباس، یوں لگتا تھا جیسے اسے زبردستی لائے جانے کی مزاحمت میں اس نے کافی ہاتھ پیر چلائے ہوں گے۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ آنکھ کھولے، ادھر ادھر پر مشکل دیکھا تو خود کو ایک چیئر سے رسیوں سے بندھے پایا، منہ پر ٹیپ لگا کر آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت پرانا سا گھر لگتا تھا جو سامان سے خالی تھا۔ وہ ایک خالی روم میں تھی، جالے لگے تھے، دھول مٹی سے ہٹا کر۔ نایاب گل نے یہاں بھی اسے بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اس نے دماغ پر زور دیا تھا، یاد آتا چلا گیا کہ ہوا کیا تھا۔ اسے سائمہ بیگم کا فون آیا تھا، وہ بہت پریشان تھی کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، جلدی آؤ۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی لے کر نکلی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ گارڈ بھی تھے، مگر وہ غدار نکلا، گھر کا بیدی۔ نایاب نے اس کی ماما کو مجبور کیا تھا، رو رو کر بتایا کہ صوبی مجھ سے ناراض ہے، وہ ادھر میری بات نہیں سنتی، آپ اسے یہاں بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ فون پر نہیں بتانا کہ میں نے بلایا ہے، کیونکہ وہ آئے گی ہی نہیں۔ ابھی وہ آدھے راستے میں تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، کیونکہ گارڈ نے ڈرائیور پر فائر کر دیا تھا۔ وہ سہمی تھی۔ گارڈ گاڑی سے باہر نکل کر اس کی جانب والا ڈور کھولا تھا۔ میم پلیز باہر آئیے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے قریب ہی کھڑی بلیک شیشوں والی گاڑی کی ونڈو پر نوک کیا۔ اس میں سے نشوان کو نکل کر اپنی جانب آتے دیکھ صوبی بجلی کسی تیزی سے گاڑی سے نکل کر بھاگنے والی تھی،
جب نشوان نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر اس کی کلائی دبوچی، اس نے بھرپور طور پر مزاحمت کی۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ من، چھوڑیں گے نہیں آپ کو، چھوڑے مجھے، وہ چلائی تھی۔ نشوان نے اسے گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لایا اور اس کے منہ پر ایک رومال رکھا تھا اور اس کے بعد اسے یہاں لایا گیا تھا۔ وہ ہوش میں آتی بری طرح دروازہ کھول کر نشوان سکون سے اندر آیا تھا۔ اس کے سامنے چہر رکھ کر بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھا جو بکھرے سے حلقے میں اس کے سامنے تھی۔ تواتر سے آنسو بہ رہے تھے، چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ تم جانتی ہو نایاب، مجھے چھوڑ کر خود ہی چلی گئی۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، گھبراؤ نہیں، تمہاری طلاق کروائے بغیر، تمہیں اپنے نکاح میں لیے بغیر کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے میں نے طلاق کے پیپر تیار کروائے ہیں، سائن کر دے تو میں اسے بھجوا دوں، پھر بس کورٹ میں جا کر تم نے کہنا ہے کہ تمہیں اس سے طلاق چاہیے۔ نشوان نے سکون سے کہتے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تھی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ روتے پھنگاری، ذرا بتانا پسند کریں گے آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں ایسا کروں گی؟ تم ایسا ہی کرو گی سویٹی، وہ خباثت سے بولا۔ یو نو وٹ، اس گھر میں ایک روم ہے جس میں جانتی ہو کیا ہے؟ میں مر جاؤں گی مگر ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں محبت کرتی ہوں۔ من، شٹ اپ، وہ دھاڑا، پوری بات تو سن لو سویٹی، اس روم میں کاکروچ کا انبار ہے جس میں تمہیں پھینک دوں گا اگر میری بات نہ مانی۔ وہ پھنگارا اور سوبی کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ سوبی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ان پیپرز پر سائن کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں زبردستی ان پیپرز پر سائن کروا لینے سے نہیں ہوگی ڈیورس، اور اگر وہ ہوتے تو مجھے کبھی ہارم نہیں پہنچاتے۔ وہ سسکی، جب وہ کورٹ کے ذریعے طلاق دے گا تب تو ہو جائے گی نا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ نشوان کے دل کو کچھ ہوا تھا مگر اس وقت نرمی دکھا کر نقصان اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں کروں گی سائن، وہ خوف زدہ سے اپنی بات پر ڈٹی رہی تھی۔ ریئلی؟ تو چلو پھر میں تمہیں اسی روم میں پھینکوں گا۔ نشوان نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ نہیں، چھوڑے مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دیں، میں مر جاؤں گی۔ من، کدھر ہیں آپ؟ بچائیں مجھے، وہ حلق کے بل چلاتی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ نشوان نے اس کے منہ سے یہ سن غصے سے پاگل ہوتے کوریڈور سے گزر کر ایک روم کا دروازہ کھولا جس میں واقعی کافی سارے کاکروچ رینگ رہے تھے۔ سوبی کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی اگلے خیال سے کہ نشوان اسے واقعی اس روم میں پھینکنے والا ہے۔ اس کی دل خراش چھینکیں اس خالی گھر میں۔ نشوان نے اسے اندر دھکیلنا چاہا مگر وہ وہیں اس کے قدموں میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسے افسوس ہوا، جھک کر اسے زمین سے اٹھانا چاہا۔ ہینڈز اپ، پیچھے سے رانا جہانگیر کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑا اور حیرت و صدمے سے گنگ رہ گیا۔ اس نے تو اپنی جان میں فل پروف پلان بنایا تھا اور اب تک سوبی تک کوئی پہنچنے والا نہیں تھا۔ رانا جہانگیر اور پیچھے کھڑے من اور دانیال نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ من اور دانیال اس کی جانب لپکے تھے اور اسے دنک کر رکھ دیا تھا۔ من سوبی کی جانب ہوا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے کا سر اٹھا کر گود میں رکھا تھا۔ پولیس والوں نے نشوان کو دانیال سے چھڑوا کر باہر گھسیٹا تھا۔ نشوان کو لے جایا جا چکا تھا۔ سوبی میری جان، پلیز اٹھے۔ شاہمن اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ رانا جہانگیر نے اس کی نبض ٹٹولی جو بالکل نارمل تھی۔ دانیال بھاگ کر باہر سے پانی لے آیا تھا۔ شاہمن نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے مگر پھر بھی اس پر غنودگی طاری رہی۔ شاہمن نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا اور اسے لیے باہر آ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ تینوں اسے لیے ہاسپٹل آئے تھے۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں وہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائی انہیں ہونٹوں پر رکھے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اسے اپنی لائف لائن کہتا تھا، جو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ نشوان کی طرف سے دھمکیاں ملنے پر کیسے اس سے لاپرواہ رہ گیا؟ وہ شاہمن تھا جسے خود سے جڑی اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا آتی تھی، وہ تو پھر اس کے جینے کی وجہ تھی۔ اسی لیے ہی شاہمن نے سوبی کے لیے 2-3 گارڈز ایسے ہائر کیے تھے جن کا ان گارڈز کو بھی نہیں پتا، جو بظاہر انہوں نے اپنی فیملی کے لیے ہائر کیے ہوئے تھے۔ بہت جلد اسے بیچ میں سے ایک غدار گارڈ کا پتہ چل چکا تھا مگر اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ جب سوبی گھر سے چلی تو وہ شاہمن کی نگرانی میں تھی۔ جب نشوان سوبی کو لے کر گیا تو گارڈز اس کے پیچھے ہی تھے۔ جب وہ گھر تک آیا تھا تو پریشان تھا کیونکہ گارڈز نے اسے بعد میں انفارم کیا تھا۔ اس نے رانا جہانگیر کو انفارم کیا۔ وہ سب سے پہلے نایاب گل تک پہنچے تھے جس نے بلا جھجک انہیں ساری ضروری انفارمیشن اور ثبوت دے دیے تھے نشوان کے خلاف کارروائی کرنے میں۔ نشوان نے اپنی طرف سے فل پروف پلاننگ کرتے ہوئے سوبی کو شہر سے بہت دور سنسان علاقے میں لے کر گیا تھا مگر وہ بھول گیا تھا کہ سامنے شاہمن ہے جس سے اس کی چیز چھیننا ہی ناممکنات میں سے تھا اور وہ تو پھر اس کے وجود کا حصہ تھی۔ تب وہ بہت جلد اس کے گربان تک پہنچ گئے تھے۔ اسے نایاب گل سے پتہ چلا تھا کہ نشوان نے سوبی کو کوئی پکس نہیں بھیجی تھی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھے گیا جو اب آہستگی سے آنکھیں کھول رہی تھی۔ چھوڑے مجھے،
میں نہیں کروں گی سائن، آئی لو ہم، نہیں کروں گی۔ وہ ہوش میں آتے ہی بند آنکھوں سے بلکی۔ شاہمن کے دل کو کچھ ہوا۔ سوبی پلیز رانا صاحب ایسے مت کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ من نے اسے خود میں بھینچا۔ اسے اب مکمل ہوش آ چکا تھا، تبھی وہ من کے سینے میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ من وہ نشوان، وہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے سوبی، پلیز ڈونٹ کرائی۔ شاہمن نے مخصوص انداز میں اس کی پیٹھ سہلا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ جو کچھ دیر میں ہو بھی گئی تھی۔ تبھی سب روم میں داخل ہوئے تھے۔ شاہمن نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کی بخیر عافیت لوٹنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ سمن بھی بچوں کے ساتھ آئی تھی ہاسپٹل رابی سے، اور سب سے باتیں کرتی وہ کچھ ہی دیر میں نارمل ہو چکی تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، رانا جہانگیر کے سامنے جو اس کی ماں کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس نے نشوان کی ضد اور ہر درمی کی کمر توڑتے اسے پچھتاووں کے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ جب اپنی ماں کو اس نے جہانگیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے دیکھا تھا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی تھی، اور اب نایاب سامنے کھڑی تواتر سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں آئی ہو نایاب یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ جیل کے اندر جو اس کے ساتھ تھے وہ اس عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی جانب اٹھتی غلیظ نظروں نے نشوان کو آگ لگائی تھی۔ ابھی اور آج پتہ چلا اپنی غیرت و عزت پر بات آئے تو کیا ہوتا ہے۔ نایاب جاؤ یہاں سے، دیکھو لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ دانت پیس کر بولا تو نایاب نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ اور یہی کام جب تم کر رہے تھے نشوان، اس کا کیا؟ میرے محافظ تو تم ہو جو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو، تو اب جب میرے ساتھ باہر زمانہ یہی سلوک کرے گا تو کیا کرو گے تم؟ وہ روتی بولی تو نشوان کے جبڑے بھینچ گئے۔ وہ خاموش رہا تھا۔ نایاب پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ نشوان آئی ایم پریگننٹ۔ نایاب نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جھجکتا بولا۔ اب کیا ہنس لے اور کیا رو لے، یہ والا حساب ہو گیا تھا۔ مجھے بھی امی کے گھر جا کر پتہ چلا۔ نشوان میں اب بھی نہیں چاہوں گی کہ میرے بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھے، اس لیے میں گھر واپس جا رہی ہوں، جا کر تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے ہر درد بہا۔ نایاب میرے گھر جاؤ گی؟ پر کیا مجھے معاف کر پاؤ گی؟ نشوان نے کہا تو نایاب نے چونک کر نشوان کو دیکھا۔ تو کیا آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا؟ نایاب نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، تمہیں لگے گا کہ میں صرف لفاظی کر رہا ہوں، باہر آ کر بتاؤں گا۔ وہ سکون سے بولا۔ نایاب کو بھی کچھ سکون ہوا۔ رانا جہانگیر کے خاص آدمی نے ان کی یہ باتیں سنی تھی اور رانا جہانگیر تک پہنچائی تھی۔ وہ سب اعظم مینشن میں تھے، اور آج ایک اور خاص بات یہ ہوئی تھی کہ سمن، دانیال اور بچے بھی اعظم مینشن شفٹ ہوئے تھے۔ دانیال نے سمن کے بارے میں تمام حقیقت پہلے ہی سب کو بتا دی تھی۔ اب کیونکہ وہ دانیال کی زندگی کا اہم حصہ تھی تو سب نے ہی اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا تھا۔ ایک رونق سی تھی جو اعظم مینشن میں اتر آئی تھی۔ ڈنر کر کے سب لیٹ نائٹ باتیں کرتے رہے۔ سوبی جو کہ مینٹلی ڈسٹرب تھی، سو وہ جلدی ہی اپنے روم میں چلی گئی۔ محض محفل برخاست ہوئی تو سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ دانیال سمن کو لیے اپنے روم میں داخل ہوا۔ فجر ایکسائٹڈ سے تھی۔ پاپا یہ ہمارا گھر ہے، اب ہم یہیں رہیں گے نا؟ بالکل بیٹا، سب سے پہلے یہ تمہاری ممی کا گھر ہے، پھر ہم لوگوں کا، دانیال نے شرارت سے کہا تو سمن مسکرا دی۔ روم میں آ کر دونوں نے بچوں کو سلایا، پھر ساتھ والے روم میں خود آ گئے۔ دونوں رومز کے بیچ بڑی ونڈو تھی جہاں سے آر پار نظر آتا تھا۔ دانیال بیڈ پر نیم دراز تھا۔ سمن نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ دانیال آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب سمن کی مسلسل کاؤنسلنگ اور علاج کے بعد وہ کافی بہتر تھی، کچھ دانیال اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ دانیال اگر سوبی نہ ملتی تو آپ لوگ سوبی کو بھی تو نہیں غلط سمجھتے؟ جانے اس کے دل میں کیا ہوا، کیا آئی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ دانیال شرمندہ سا ہوا۔ تم نے یہ کیوں پوچھا سمن؟ پرانی باتیں بھول جاؤ جان، بس میرے بارے میں سوچا کرو۔ دانیال نے مزید اسے اپنے قریب کیا تو وہ مسکرا دی۔ اتنے سال صرف آپ کے بارے میں ہی تو سوچا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوئی بولی۔ ہاں کیوں سوچا میرے بارے میں؟ دانیال اس کے گال سے ہلاتے پوچھا تو وہ سرخ پڑ گئی۔ مجھے نہیں پتا۔ سمن نے اسے چھپنے کے لیے اسی کے سینے میں منہ دیا تھا۔ دانیال ہنس دیا اور اس کے وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ شاہمن روم میں آیا تو وہ روم میں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر بعد باہر آئی تو من کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ بلیک ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں وہ گیلے بالوں سمیت باہر آئی تھی۔ شاہمن کی خود پر مرکوز نگاہوں سے گھبرائی وہ اپنے کپڑے لیے واش روم گیا اور کچھ ہی دیر بعد بلیک ٹراؤزر بلو شرٹ میں باہر آیا۔ وہ اپنے بال ڈرائی کر کے اب بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے سوبی، آپ ابھی تک پریشان ہیں؟
اس کے کہنے کی دیر تھی جب سوبی ایک مرتبہ پھر رو دی تھی۔ ہے کیا کیا؟ ہاں یہ کیا؟ ہاں شاہمن نے اس کی کمر کے گرد بازو مال کے نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کر بیڈ پر آیا۔ وہ روتی رہی۔ شاہمن نے غبار دھل جانے دیا۔ بتائیں بھی کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ کیا ہوا؟ شاہمن بھی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ڈائیورس کے پیپر پر سائن کر دوں۔ میں نے انکار کیا تو کہا میں تمہیں اس روم میں پھینک دوں گا جس میں کاکروچ ہیں، اور وہ پھینکنے لگا تھا مجھے۔ وہ پھر ہراساں ہوئی۔ شاہمن کے سامنے بیٹھی وہ سو کرتی اس کی بیک بون میں سرسرائیت کر گئی تھی۔ اور میری رانا صاحب نے انکار کیوں کیا؟ وہ جو کھڑکی کے پار کھڑا اس کے منہ سے آئی لو ہم سن چکا تھا، اب اپنے سامنے اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بیکاز وہ روانی سے بتانے لگی، پھر زبان میں بریک لگائی۔ کچھ سامنے والے کی نگاہیں اور پھر کمر کے گرد حمائل سرسراتے ہاتھ۔ چلے میں ہی آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں رانا صاحب، بیکاز یو لو می، اطمینان سے کہتا۔ اس کے کندھے پر سلگتے لب رکھتا وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے ایسا بولا؟ توڑ کر لفظ ادا کرتی اس نے۔ حلق خشک ہوا تھا، سن لیا تھا۔ اب ادھر میرے سامنے مجھے کہیے رانا صاحب، فرمائش کی گئی۔ شاہمن کے لبوں نے اس کی گردن پر سفر جاری رکھا۔ اس نے بے حال ہوتے نفی میں گردن ہلائی۔ تب شاہمن نے ہلکے سے لبوں سے اس کے کان پر کاٹا تو اچھل ہی تو پڑی۔ شاہمن من پلیز۔ اب شاہمن نے اس بیڈ پر لٹا کر اس پر حاوی ہوا تھا اور دلچسپی سے اس کا لال کنداری چہرہ ہوا دیکھ رہا تھا، آنکھوں کو چوما۔ بتائیں نا پلیز سوبی۔ اس کی سلگتی نگاہیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر سوبی نے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ نہ کیا کرے رانا صاحب۔ شاہمن نے اس کے کندھوں سے نرمی سے تھام کر اپنے روبرو کیا تھا اور چن پر اپنے لب رکھے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کی، تبھی وہ اس پر جھکا تھا اور ان لبوں کے گزار نرمیوں کو اپنی روح تک میں اتار دیا تھا۔ شاہمن نے فاصلے سمیٹ کر اسے مزید خود میں سمیٹا تھا۔ آج مزاحمت نہیں تھی، جس کا مطلب وہ اس کی محبت کو معتبر کر کے اسے قبول کرنے کا خراج بخشنا چاہتی تھی۔ شاہمن کی قربت سلگتی رگ و جان میں اترتی محسوس ہوئی تو وہ بے تحاشا گھبرائی۔ شاہمن نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ آج اس نے خود اس کی پیش قدمی قبول کی تھی، اس لیے محبت کی شدتوں سے اس کا دامن بچا پانا ناممکن تھا۔ وہ 2 دن سے اپنی ماما کے پاس تھی اور شاہمن ماہی بھی آپ کی طرح تڑپا تھا۔ آج بڑے پیمانے پر شہر کے بڑے ہال میں ولیمے کا فنکشن تھا۔ سب کی رضامندی سے رانا جہانگیر نے نشوان پر سے کیس واپس لے لیا تھا اور وہ نایاب گل کے ہمراہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے دبئی چلا گیا تھا۔ سب نے روکا مگر اس نے کہا کہ وہ کسی سے نظریں مرانے کے قابل نہیں رہا، سو جانا چاہتا ہے، تو سب نے انہیں جانے دیا۔ ولیمے کا فنکشن بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ سمن حجاب سے نقاب کیے ہی شازیہ کے ساتھ رہی اور ہر قدم پر ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ سب تھکے ہارے گھر آئے تھے۔ سوبی کو اس کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آج وہ پھر براؤن عروسی لباس میں اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج وہ کل ہی سے جان چھڑا کر رابی اور سارا کو ان کے مانگنے سے پہلے ہی نوٹ دما کر روم میں چلا آیا تھا۔ سب نے کافی ہوٹنگ کی مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ابھی 10 بجے تھے اور ریلیکس ہی بیٹھی، بلکہ سونے کی تیاری میں تھی، یہ سوچ کر کے من تو لیٹ آنے والا ہے۔ ابھی نیند دراز ہوئی تھی کہ کمرے کا ڈور کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئی تھی تو وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آج کہاں رانا صاحب؟ آج تو اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کرنے کی رات ہے۔ آپ کہاں کی تیاری کرنے لگی ہیں؟ اس نے بیڈ کے قریب آتے چھیڑا تو سوبی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ بالکل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی پاکٹ سے ایک مخملی ڈبیا نکالی تھی جس میں سے رنگ نکال کر اس کے خوبصورت ہاتھ کی زینت بنائی تھی، جھک کر اس کے ہاتھ پر محبت کی مہر ثبت کی تھی اور کمر کے گرد بازو مائل کر کے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ رانا صاحب، کیونکہ 4 جلاد واپس آ رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑی جلادنی بن گئی ہیں۔ ظالم کیوں؟ وہ اچھلی۔ میں کہاں سے ظالم لگی ہوں جی آپ کو؟ اور یہ 4 جلاد کہاں سے آ گئے؟ آ نہیں گئے، آنے والے ہیں، اور ظالم تو آپ پوری کی پوری ہیں، جو ابھی تک مجھے وہ 3 میجیکل ورڈ نہیں بولے تو اب بول دیتی ہوں، مگر آپ ذرا پیچھے ہٹے، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ شاہمن کی خوشی دگنی تھی۔ بولے کیسے ہیں آپ؟ سوبی نے 3 میجیکل ورڈ بول کر دانتوں تلے زبان لب دبائے اور بیڈ سے نیچے اتر کر کہکا لگاتی پرے
بھاگ گئی سوبی۔ میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، وہ دانت پیس کر اس کی جانب لپکا۔ نو نو شاہمن، وہ 3 ورڈز بولے بغیر آپ میرا حشر بگاڑ دیتے ہیں، تو بول دیا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ جلدی سے گھبراہٹ میں بول تو گئی مگر فوراً دانتوں تلے اپنی چلتی زبان کو دبا کر بریک لگائی تھی۔ شاہمن نے دلچسپی صحیح سے دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنی بازوؤں میں بھرا۔ شاہمن پلیز، وہ روحان سی ہوئی۔ نو میری جان، آج تو ویسے اگلے پچھلے حساب بے باک کرنے ہیں، اور آپ نے اتنا بڑا الزام بھی رکھ دیا ہے میرے سر پر، سو اس الزام کی کچھ تو لاج رکھنی ہے نا، وہ بے حد شرارت سے کہتا اسے لیے بیڈ پر آ گیا تھا۔ لمحہ بلمحہ پگھلتی رات میں شاہمن نے اسے پور اپنی محبت اور عشق کی بارش میں بھگویا تھا۔ چند ماہ بعد ہاسپٹل کے سر سے روم میں وہ نڈال سی لیٹی تھی۔ قریب ہی شاہمن اپنی گلابی سی گڑیا کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنا بڑا تحفہ دینے کے لیے، مجھے اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے نوازنے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر من کو دیکھا۔ شاہمن نے نرمی سے اپنی جان کا ٹکڑا اپنی جان کو دیا۔ سوبی کی آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ اپنی بیٹی کو اپنی بازوؤں میں لیا۔ من، یہ ہماری بیٹی کتنی کیوٹ ہے نا۔ وہ اسے دیکھتے ہی سب درد تکلیفیں بھول گئی تھی۔ یس شاہمن جان، شاہمن کی جان، یہ ہماری بیٹی میری جان کے وجود کا حصہ۔ شاہمن نے سوبی کے سر پر لب رکھے۔ وہ ہو بہو اپنے ماں جیسی تھی۔ سوبی، آپ نے تو مجھے مکمل کر دیا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں میری جان۔ میں شاہمن دلاور اعظم اس ہاسپٹل میں موجود ہر شے کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں تم سے بے پناہ بے انتہا عشق کرتا ہوں، کبھی تمہاری اور اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ سوبی اس انسان کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، بولی من، میں ثوابیہ شاہمن دلاور اعظم اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے عشق ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آپ سے پہلے نہ کوئی تھا نہ ہوگا، اور اب سے ہی میں ہوں۔ باہر کھڑے سب نفوسین کو عشق کا اعتراف کرتے دیکھ رہے تھے۔ شاہمن، ہم اس کا نام مرحا شاہمن دلاور رکھیں گے۔ شیور میری جان۔ شاہمن نے باری باری اپنی جان اور ننھی پری کو چوما۔ سب اندر آئے تھے، ہر کوئی اس پری کو جونیئر سوبی لگ رہی تھی، اپنی گود میں لینے کو بے چین تھا۔ منظر مکمل تھا، ہر چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ چاہت محبت نے ان کی زندگیوں کو مکمل کر دیا تھا، ختم شد۔ جی تو جناب، یہ ہمارا خوبصورت سا ناول آج اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ایسے ہی نئے اور دلچسپ ناول سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔